بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سے کوئی 3-4 روز قبل میرے ایک دیرینہ دوست کی مجھے فون کال آئی اور انہوں نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ ایک ضروری مشورہ کرنا ہے۔ تو میں نے کہا بسم اللہ، آپ تشریف لائیں۔ تو 2 دن پہلے وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنے ایک ذاتی معاملے پر میرے ساتھ مشاورت کی۔ آپ کے علم میں ہے کہ میٹرک کے سالانہ امتحانات شروع ہونے والے ہیں، تو ان کی بیٹی بھی میٹرک کے پیپرز دے رہی ہے۔ تو میٹرک کے پیپرز کے بعد وہ اپنی بیٹی کے کسی کالج میں داخلے کے حوالے سے تھوڑا پریشان تھے اور اس حوالے سے وہ میرے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جیسا میں نے بتایا کہ ان کے ساتھ میرے دیرینہ تعلقات ہیں، تو ان کے علم میں ہے کہ میری بیٹی ماشاءاللہ پری میڈیکل سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، اور جس کالج میں میری بیٹی زیر تعلیم ہے وہ اس حوالے سے بھی میرا ایکسپیرینس اور میرے ویوز جاننا چاہ رہے تھے۔ تو ان کے ساتھ کوئی 1 گھنٹہ بھر کی میری تفصیلی نشست ہوئی اور میں نے پوری دیانتداری کے ساتھ مخلصانہ طور پر انہیں اپنا تجربہ اور اپنے خیالات ان کے سامنے رکھے، اور میری بات سننے کے بعد وہ کافی مطمئن الحمدللہ یہاں سے گئے۔ تو رخصت ہوتے وقت انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا اور تجویز دی کہ جتنی نشست ہماری آج کی ملاقات میں ہوئی ہے، آپ یوں تو سیاسی طور پر اور دوسرے موضوعات پر اپنے ویلاگ کرتے ہیں، کسی دن اس موضوع کو لے کر بھی اپنا ایک ویلاگ کریں، اور اس سے شاید بہت سوں کا بھلا ہو جائے۔ اور جو باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں، ان کا خیال تھا کہ کم از کم انہوں نے کبھی اس زاویے سے اور اس نقطہ نگاہ سے کبھی اس بات کو نہیں سوچا تھا۔ تو ان کی بات سے میں نے اتفاق کیا۔ یوں ناظرین، آج کا ویلاگ میں خاص طور پر اس موضوع پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم نے اپنے بچوں کو کسی تعلیمی ادارے میں، اسکول کالج میں داخل کرانا ہوتا ہے، یہ ایک ہماری زندگی کا، ہمارے بچوں کے فیوچر کا، مستقبل کا ایک بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت کون سی باتیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص فضل و کرم ہے، اور رب کریم نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے بھی نوازا ہے، بیٹے جیسی نعمت بھی عطا فرمائی ہے۔ اور جیسا میں نے بتایا کہ اب اس وقت میری بیٹی کالج میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، تو بچوں کے لیے تعلیمی ادارے کا انتخاب کرتے وقت میں نے کن چیزوں کو پیش نظر رکھا، اور میری طرح دوسرے والدین کو بھی اپنے بچوں کو اسکول کالج میں داخل کرواتے وقت کون سی چیزیں اور کون سی باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے؟ ناظرین، اولاد کی بہتر تعلیم و تربیت کے لیے ہمارے ہاں تعلیمی ادارے کے انتخاب کا فیصلہ اکثر و بیشتر والدین کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح اپنی اولاد کا رشتہ طے کرتے وقت والدین حد درجہ احتیاط سے کام لیتے ہیں، بالکل اسی طرح تعلیمی ادارے کا انتخاب کرتے وقت بھی انہیں پوری طرح محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ اٹل حقیقت یہی ہے کہ زندگی کے تمام شعبہ جات کی راہ گزر تعلیمی اداروں سے ہو کر ہی گزرتی ہے۔ اس لیے والدین کو اپنی اولاد کی بہتر تعلیم و تربیت کے لیے مناسب اور عمدہ تعلیمی اداروں کے انتخاب میں غائب درجہ پر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ آج کے تاجرانہ ماحول میں جب پراپرٹی کے بعد ایجوکیشن ہمارے ہاں خطرناک حد تک مہنگی ہو چکی ہے، تو ایسے میں تعلیمی اداروں کی جانچ پرکھ کے لیے والدین کو اپنی عقل و خرد کے ناخن تیز کرنے کی کہیں زیادہ ضرورت ہے، تاکہ تعلیمی اداروں کی نعرے بازی، اشتہار بازی اور استحصال سے اپنے بچوں کے مستقبل کو بچایا جا سکے، خاص طور پر ایسی فیکٹریوں سے جنہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے کہ ہم تعلیم دے رہے ہیں، ہم شعور دے رہے ہیں۔ یہاں ناظرین، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ اپنے ذہن سے اس خیال کو جھٹک دیں کہ یہ تعلیمی اداروں کے مالکان کوئی خدائی خدمتگار ہوتے ہیں، یا یہ فقط ایثار اور قربانی کے جذبہ سے وہ اس میدان میں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے تمام تعلیمی اداروں کے مالکان کا اولین مقصد روزگار اور پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ البتہ یہاں والدین کے معلوم کرنے کی اصل اور بنیادی بات یہ ہے کہ جس ادارے میں وہ اپنے لخت جگر کو داخل کروا رہے ہیں، اس کے بانیان کے آگے تعلیم کے اعلیٰ مقاصد اور نصب العین موجود ہیں یا نہیں، کیونکہ دور حاضر میں اسکول کالجز کی بہتات ہے، اور بسا اوقات تعلیمی اداروں کے مالکان خود اپنے اسکول کالج کے قیام کے مقاصد سے واقف تک نہیں ہوتے۔ اکثر کا اول و آخر مقصد پیسہ لگاؤ اور پیسہ کماؤ ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک دوسرے کاروبار کی طرح تعلیم بھی ایک جنس تجارت کا ہی درجہ رکھتی ہے۔ یہ رجحان معاشرے اور بچوں کے لیے بہت ہی تباہ کن اور مہلک ثابت ہو رہا ہے۔
اس بنیادی نقطے کی تفہیم کے بعد اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس موضوع پر میں ایک دو ضروری باتیں اور اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میرے ذاتی مشاہدے میں ہے اور میں اپنے رحیمیہ خان شہر سے تعلق رکھنے والے کئی ایک ایسے صاحبان کو جانتا ہوں جنہوں نے کوئی ڈھنگ کا روزگار یا ملازمت نہ ملنے کے باعث وقت گزاری اور جیب خرچ کے لیے تعلیم و تدریس کے اس پیشے کو اختیار کر رکھا ہے، حتیٰ کہ وہ اسکول سطح سے آگے جا کر پرائیویٹ کالجز میں پڑھا رہے ہیں۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں جن کی تعلیمی قابلیت بھی پوری ہے۔ کالج مالکان کے لیے بھی یہ بڑا وارے کا سودا ہوتا ہے کہ وہ کم تنخواہ پر ایسے افراد کا بطور استاد اپنے کالجز میں تقرر کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، کسی بھی اسکول کالج کی مقبولیت اور کامیابی میں اس کے اساتذہ کا بڑا بنیادی اور اہم کردار ہوتا ہے۔ معیاری تعلیم کا تصور اچھے اور قابل اساتذہ کے بغیر محال ہے۔ آپ جب اپنے بچے کے لیے کسی تعلیمی ادارے کا انتخاب کریں تو اس مرحلے پر وہاں کے اساتذہ سے ملاقات ضرور کریں۔ ان کی تعلیمی قابلیت، تجربہ، تدریسی صلاحیتوں، مہارتوں اور اوصاف و کردار کے بارے میں لازمی تحقیق کریں۔ صرف اساتذہ ہی نہیں، آپ کو تعلیمی ادارے کے اونر یا پرنسپل کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیے، ٹرین ادھر ہی جائے گی جدھر اس کا انجن جاتا ہے۔ اب اگر ایک شخص ایک وقت میں اسکول کالج چلانے کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی کئی کاروبار کر رہا ہے تو ایسے میں اس کے پاس اپنے اسکول کالج میں بیٹھنے کا وقت تک بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات اچھے سے یاد رکھنے کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے تعلیمی ادارے کا انتخاب کرتے وقت تعلیمی سہولتوں اور انفراسٹرکچر پر کسی حد تک سمجھوتا کر بھی لیں، لیکن اساتذہ کی قابلیت اور ادارے کے تعلیمی معیار پر کسی صورت سمجھوتا نہ کریں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے تعلیمی ادارے کا انتخاب کرتے وقت آپ ان کی دیدہ زیب پراسپیکٹس یا تشہیری باتوں پر اعتماد کریں، نہ ہی بڑے بڑے اشتہاری بل بورڈز اور مختلف نوعیت کی دوسری اشتہار بازی کا شکار ہوں۔ خود ان حقائق کا پتہ چلائیں کہ اس ادارہ کے تعلیمی نظریات کیا ہیں، مشن کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، کالج کا انفراسٹرکچر کیسا ہے، آس پاس کا ماحول کیسا ہے، بچوں کے کلاس رومز کس حد تک فرنشڈ اور ہوادار ہیں، اسکول کالج کے اندر کھیل کود کے لیے کوئی مناسب جگہ دستیاب ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر غیر نصابی سرگرمیاں بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک خود اعتمادی بھی پیدا کرتی ہیں۔ یہاں ایک بات اور کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو والدین کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پر ادارہ کے پیجز، اکاؤنٹس اور ان کی ویب سائٹس وغیرہ کا وہ وزٹ کریں، جہاں اس ادارہ کے اندر ہونے والی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، انہیں ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اگر آج کے دور میں کوئی تعلیمی ادارہ سوشل میڈیا پر اپنی سرگرمیوں اور کارکردگی کی مناسب تشہیر نہیں کر رہا یا انہیں اجاگر نہیں کر رہا تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آنے والے زمانوں کے لیے بھلا کیسے تیار کرے گا؟ القصہ، یاد رکھیے، اپنے بچے کے تعلیمی ادارے کا انتخاب خوب سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ ایک خرابی اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم کوئی فیصلہ لینے سے پہلے یا کام کرنے سے پہلے پوری طرح سے تحقیق نہیں کرتے۔ جب لاپرواہی اور غفلت کے باعث کوئی فیصلہ غلط کر بیٹھیں اور وقت ہاتھ سے نکل جائے، پھر ہم روتے پیٹتے ہیں۔ اور یہ سوچ بھی بہت غلط ہے کہ جب بچے کو اسکول کالج کا منہ دکھا دیا تو اس کے بعد خیال کر لیا کہ ہمارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ ایسا نہ کریں۔ تو ناظرین، یہ تھیں وہ چند ضروری باتیں کہ جب 1.5 سال قبل میں نے اپنی بیٹی کو اسکول کے بعد کالج میں داخل کروانا تھا تب میرے پیش نظر رہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے اسکول کالج کا انتخاب کرتے وقت اگر آپ ان چند باتوں کو اپنے پیش نظر رکھیں گے تو آپ بھی اپنے بچوں کا مستقبل درخشاں اور تابناک بنا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔